دوستو آج کی ویڈیو ایک ایسی پاک خاتون کے بارے میں ہے جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں۔ فرعون کی شادی سے فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ خیر، جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام بھیجا تو ان کے والد حضرت آسیہ کو بھی ناگوارا گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم اور بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کرے گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا غلبہ ایسا ڈالا وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کی ساری عمر صحبت سے منع کر دیا۔ دیکھا جائے تو یہ حضرت آسیہ کی ایک طرح سے کرامت بھی تھی کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایت میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا۔ خوف و وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس نے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگیں، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک سے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرما دی گئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگیں۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ روز دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا کہ کسی نہ کسی طرح انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھیٹ چڑھ گئے۔ انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن الفرعون کے نام سے یاد کیا، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا
اور خلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگیں۔ فرعون بھی غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زدکوب کیا اور چوم میخا کر دیا، یعنی 4 گھونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر! آپ کا مزار انور مصر ہی میں واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا اور ان کا صبر ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے برداشت کر سکتی ہے، یعنی کہ وہ ہر حالات میں صبر کر سکتی ہے۔ حضرت آسیہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔